ایک دن میں آج سے 12 سال پہلے علامہ طالب جوہری کے ہاں بیٹھا ہوا تھا. نئی نئی ملاقاتیں تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ دنیا بھر میں آپ کی لائبریری کی دھوم ہے، تو ہمیں تو آپ نے کبھی اپنی لائبریری نہیں دکھائی. حالانکہ ظاہر میری عمر اس وقت کیا ہوگی، بزرگ تھے لیکن محبت بہت کرتے تھے. اسی وقت ملازم کو آواز دی، لائبریری کا دروازہ کھلوایا، اوپر لے کے گئے. 2 بڑے کمرے اوپر کی لائبریری کے دکھائے. اس کے بعد ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ یہ جو آپ الماری دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کتابیں ہیں جو قلمی ہیں، ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں، اور مجھے دلچسپی انہیں سے تھی. تو کہنے لگے ایک ایک جلد نکالتے جائیں، نام بتاتے جائیں، کتاب کی پوری تفصیل میں بتاؤں گا. اب میں نے کتاب نکالی، نام پڑھا، زبانی پوری تفصیل بتائی، کہاں سے آئی، کس نے دی، کیا ہوا، کس نے لکھی، کیا خصوصیت ہے. اس طرح سے 3-4 کتابیں میں نے نکالی، تفصیل بتاتے رہے. ایک کتاب ایسی نکلی کہ اس کے شروع کے صفحے غائب تھے، فارسی میں تھی. تو میں نے کہا کہ علامہ صاحب اس میں کوئی عنوان نہیں ہے. کہنے لگے کیا ہے اس کے اندر. اب ظاہر ہے وہ دور بیٹھے تھے، میں کتابیں دیکھ رہا تھا. میں نے کتاب بیچ سے کھولی، جب درمیان سے کھولی تو سامنے مرزا فصیح کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی اس کتاب کا تعلق تو مرزا فصیح سے ہے. کہنے لگے وہ مرزا جعفر علی فصیح، یعنی پرانے تمام شعرا کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا. اور کہنے لگے انہوں نے ایک مثنوی لکھی، مثنوی نان و نمک، انہی کی لکھی ہوئی ہے. اب میں نے اوراق جب پلٹنا شروع کیے، کتاب نثر میں تھی، شاعری میں نہیں تھی. تو پتا چلا کہ مرزا فصیح جب مکے میں تھے اور ہندوستان کے مومنین جب حج بدل کی رقم بھیجتے تھے یا عمرے کے پیسے دیتے تھے یا کسی کار خیر میں مدد کرتے تھے، تو جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ سارے خط اس کے اندر تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میں نے آج تک کسی کتاب میں اس مجموعے کا ذکر نہیں پڑھا، اور یہ شاید دنیا کا واحد نسخہ ہے. تو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا لوں. اتنی موٹی کتاب تھی. کہنے لگے چلے جائیے. انچولی میں ایک دکان تھی، وہاں گئے، کتاب کی فوٹو اسٹیٹ کرائی. 3-4 گھنٹے لگے، کتابوں کو واپس کی. گھر آ کر پوری رات اس کتاب کو پڑھا. فارسی میں تھی، خطوط تھے، اور کمال یہ تھا کب خط لکھا گیا، کس تاریخ کو پہنچا. پہلے لفافے کی عبارت، اس کے بعد خط، پھر خط کا جواب، پھر دوسرا خط، پھر اس کا جواب، پھر دوسرا خط. تو پتہ یہ چلا کہ 72 سے زیادہ خط اس کے اندر موجود تھے. اس کی فہرست بنائی پوری، کب لکھا گیا، کس کو لکھا گیا، کہاں لکھا گیا، اور وہ فہرست بنا کے اگلے دن میں نے انہیں دی. تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ آپ نے تیر مارا ہے اور آپ نے وہ کام کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد پوری فہرست کو پڑھا. اس کے بعد کہنے لگے اس میں آپ نے کیا دیکھا. تو میں نے کہا اس کتاب سے وہ انکشافات ہوئے ہیں کہ اگر منظر عام پر آ جائیں تو اردو ادب کی تاریخ میں اضافہ ہو جائے. میں نے کہا وہ کیا. میں نے کہا کتاب میں ہے کہ جب وہابیوں نے پہلی مرتبہ مکے پہ حملہ کیا اور مکے اور مدینے کے مقامات کو مسمار کیا، جو آپ جنت البقیع کا دن مناتے ہیں وہ دوسری مرتبہ مسمار ہوا تھا. جب پہلی مرتبہ ہوا اس وقت مرزا فصیح مکے میں تھے. ابو طالب کے روضے کو بنانے کے لیے ہندوستان کے جن لوگوں نے رقمیں بھیجی تھیں اور اس کے لیے جتنی خط و کتابت ہوئی تھی وہ سارے خطوط اس کے اندر تھے. ان خطوط سے پتا چلا کس نے کتنے پیسے بھیجے تھے اور کتنی رقم خرچ کر کے حضرت ابو طالب کا روضہ تعمیر ہوا تھا. مرزا فصیح آقا کی حیثیت سے روضہ نہیں بنوا رہے تھے، جد کی حیثیت سے بنوا رہے تھے، کیونکہ اولاد عقیل میں تھے.
وہ پوری تفصیل اس کے اندر تھی، ان کی کتنی اولادیں پوری تفصیل اس کے اندر تھی، اور جتنے علماء سے ان کے تعلقات تھے، اور جو حج کی سرگرمیاں تھیں. ہوتا کیا تھا اس زمانے میں حج پر، کیسے لوگ ہوٹل میں اترتے تھے، کیسے سواریاں آتی تھیں، کتنا کرایہ دیا جاتا تھا، ہوٹلوں کو کرایہ کیا ہوتا تھا، بازار میں کیا کیا چیزیں بکتی تھیں، ہندوستانی مسافر کہاں ٹھہرتے تھے، مرزا فصیح کس محلے میں رہتے تھے، ساری چیزیں اس خط کے ذریعے سامنے آ گئیں. اور جب آخری خط میں نے پڑھا تو آخری خط میں مرزا فصیح کے بیٹوں نے یہ لکھا تھا کہ ربیع الاول کی 15 تاریخ کو ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا آئندہ کوئی خط لکھنے کی زحمت نہ فرمائیے گا. اگر یہ خط نہ ملتا تو تاریخ دریافت نہ ہوتی.